موضوع پر بات کروں گا، مختصر حاضری ہے بالکل، اس کے بعد سلام ہے پھر دعا ہے۔ پہلا تو عقیدہ، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں۔ دوسرا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا چرچا کیا، آپ کا ذکر بلند کیا۔ جس کا چرچا خود رب نے کر دیا ہو، کیا ہمارے چرچے کرنے کی ضرورت ہے؟ عقیدہ یہ ہے، قیامت تک اب چرچا حضور کا رہے گا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب مسجد اقصی میں حضور نے انبیاء کی جماعت کروائی تھی تو اسی وقت رب نے یہ بتا دیا تھا مقتدا بھی یہ ہے، پیشوا بھی یہ ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اب ہمارا عقیدہ حضور کے بارے میں ہے کیا؟ حضور کی شان کیا ہے؟ جب تک شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی، مقصد حیات بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ جس کو رسالت سمجھ نہیں اسے توحید بھی سمجھ نہیں آئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث پڑھتا ہوں۔ میرے آقا غار حرا میں موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر آئے، حضور کو وہ پیغام سنایا۔ حضور نے فرمایا ما انا قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ بخاری میں الفاظ ہیں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مطالعہ کریں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ علماء کے درمیان گفتگو کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سینے سے لگایا اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور نے فرمایا ما انا قاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر سینے سے لگایا، پھر تلاوت کی، حضور نے فرمایا ما انا قاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور دبایا، پھر یہ تلاوت جب کی تو حضور خود پڑھنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس میں پہلے عقیدہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی بات نہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ امی ہیں، رب سے پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ بات جو میں نے سمجھانی ہے یہ آخر میں سمجھاؤں گا، وہ سینے سے لگانا اصل میں تھا کہ حضور پڑھ کر آئے ہیں اپنے رب سے۔ اب حضور نے وہ کلام پاک جو رب کا فرمان سینے مبارک میں اترا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا گیا۔ اب حضور گئے مکے کے چوک میں، چوراہے میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ عقیدہ سمجھ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ توجہ ہٹے گی مزہ نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 6 آیت مبارکہ۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، پہلی بار معجزانہ کلام سنا تھا، سب اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اے محمد یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلام ربی ہے، قرآن ہے، رب کا کلام ہے۔ پھر جو ایمان لے آیا وہ مسلمان ہو گیا، جو ایمان نہیں لایا وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، جو ان کے اپنے عقیدے تھے۔ اب عقیدہ سمجھنے کا ہے، جو یہ بات کرتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن بہت ہے، معاذ اللہ حضور کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ کلام ربی تو نازل ہو گیا تھا، حضور نے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما دی تھی تو ایمان لے آتے نا۔ جب حضور نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن ہے، تو پھر جو ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو گیا، جو انکار کر گیا وہ کافر ہو گیا۔ پتہ چلا قرآن کو قرآن والی شان ملی تو مصطفیٰ کی زبان کے صدقے سے۔ اور تو میں بولے تو علی بات آسا الفاظ بنتے ہیں، حضور بولے تو قرآن بنتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ حضور کا بولنا تیرے میرے جیسا نہیں، وہ بولے تو کلام ربی، تو میں بولے تو لغو۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب آگے چلیں۔ رب نے سورہ اخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد، عقیدہ سمجھنا۔
واقعہ سب سناتے ہیں. عقیدہ ضروری ہے آج کے دور میں. عقیدہ بڑا خراب ہے لوگوں کا, کوئی کسی کے پیچھے, کوئی کسی کے پیچھے. ہم اتنے بھولے ہیں, اتنے بھولے ہیں, جس نے جو کہہ دیا. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے, کوئی ممبر پر بیٹھ کے جبہ کبا پہن کے حضور کو بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیب نہیں تھا, ہم تو اس کو بھی عالم سمجھ لیتے ہیں. حال تو ہمارا یہ ہو گیا, معیار تو ہم نے یہ بنا لیا ہے. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنا معیار یہ رکھو کہ جہاں سے تمہیں عشق مصطفیٰ ملے اس کو سنو, جہاں سے عشق مصطفیٰ نہ ملے اس کو چھوڑ دو. ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے جہاں سے عشق نبی ملے. سورہ اخلاص نازل ہوئی, قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. اب صرف هو اللہ احد اللہ فرما دیتا تو کلام پھر بھی مکمل تھا, لیکن رب نے قل کہا, محبوب آپ کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے. پتا چلا کہ رب یہ چاہتا ہے پہلے ترے مصطفیٰ پہ آؤ, رب اس کو ملے گا. قل فرمایا محبوب آپ کہیں وہ اللہ ایک ہے. جو توحید کرتے ہیں, اور رب تو پہلے رسالت کا ذکر کر رہا ہے خود کہ آؤ پہلے در مصطفیٰ پہ, صحبت نبی کی ملے گی تو توحید ملے گی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایک شخص کہنے لگا مجھے, یہ حال ہی کی بات ہے, میں نے اسے صرف اتنا کہا نماز پڑھانے کے دوران, میں نے کہا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تم چوم لیا کرو. وہ بحث کرنے لگے, کہنے لگا یہ انگوٹھے چومنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا, یہ نبی پر سلام بھیجتے ہو, یہ ہے وہ ہے, قرآن میں کہاں ہے رب نے اپنے نبی پر سلام بھیجا. میں نے کہا یار قرآن میں کیا یہ نہیں ہے یا ایھا الرسول, اے رسول, یا ایھا النبی, اے نبی, یہ الفاظ آئے ہیں؟ کہتا جی آئے ہیں. میں نے کہا اچھا تو سلام کی بات کرتا ہے, نماز پڑھے گا نا ابھی؟ کہتا جی پڑھوں گا. میں نے کہا التحیات سنا ذرا, التحیات پڑھو نا, اس میں کیا آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اے محبوب نبی آپ پر سلام ہو. التحیات نماز میں پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. پتہ چلا نبی پر سلام نہ بھیجے تیری نماز نہیں ہوتی. عقیدہ ہمارا یہ ہے. یا رسول اللہ کہنے پہ اعتراض ہے تو قرآن پڑھو, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول. کیا رب نے خود نہیں پکارا؟ کیا رب نے نہیں پکارا؟ رب نے خود ہمیں عقیدہ سکھایا ہے. اب دوسرا مقصد حیات پہ آ جاؤ. عقیدہ سمجھ آ گیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ محبوب آپ کا چرچا قیامت تک رہے گا, بلکہ میں یوں کہوں کہ قیامت کے بعد بھی رہے گا, جنت میں بھی رہے گا. جتنے انبیاء آئے حضور کی خوشخبری دیتے آئے, سارے کے سارے چرچا حضور کا رہے گا. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو نور اللہ نے بنا کر بھیجا تھا نا حضور کو, نور بنا کر, وہ نور بھی قیامت تک چلتا رہے. اب یہ بات سمجھنی ہے, مقصد حیات سمجھنا ہے آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, 13 سال بعد نماز فرض ہوئی تھی, اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے, حضور کی زیارت کرتے تھے. حضور کے سینے میں جو نور تھا, قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس نور آیا ہے. حضور نور ہیں, بشر بھی ہیں لیکن افضل البشر ہیں, خیر البشر ہیں لیکن نور ہیں. وہ سینہ مصطفیٰ میں جو نور تھا, وہ قرآن کا جو فیض تھا, وہ نور تھا, وہ صحابہ کے سینوں میں گیا تھا, جس سے وہ پہلے بدو تھے, پہلے ماؤں کو نیلام کرنے والے تھے. جب وہ نور اس مردہ دل میں نور پہنچا تھا تب ہدایت نصیب ہوئی تھی. حضور کی توجہ مبارک پہنچی تھی ان کے قلب تک. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی آپ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں, بیٹھے ہیں, ہم آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, آپ سے فیض لیتے ہیں, ہدایت ہے, وہ نور ہے. حضور
امت تو قیامت تک چلے گی، تو آپ کے بعد ہدایت کا سبب کون بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا، ان کی صحبتیں تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دیں گی، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ پھر اسی طرح ہوا، آج حضور ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا فیض موجود ہے، وہ نور موجود ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے، اب اولیاء آتے ہیں۔ حضور کے فیض جو سینے مبارک میں تھا وہ صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے آگے تابعین، پھر تبع تابعین، چلتے چلتے یہ صوفیاء، فقہاء، اولیاء، ان تک یہ نور پہنچا۔ پھر ان کی صحبت میں جو بیٹھتا گیا اسے وہی نور ملتا گیا جو سینے مصطفیٰ سے صحابہ کو ملا۔ یہ اولیاء وارث ہیں حضور کے، یہ اولیاء وارث ہیں حضور کے۔ اب مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم سے وہی نہیں ہوتی، عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اب کسی سے وجہ پوچھیں، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا دل نہیں کرتا۔ ذکر کیوں نہیں کرتا؟ میرا دل نہیں کرتا۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب کہتے ہیں پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کس نے نہیں پڑھا؟ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا کسی کو وعید نہیں پتا ایک نماز چھوڑنے کی؟ سب کو پتا ہے۔ دماغ روشن ہے لیکن دل میں اندھیرا ہے۔ آج کس کو نہیں پتا یہ داڑھی کٹوانا گناہ ہے؟ ہر بندے کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اسے وجہ پوچھو تو کہتا دل نہیں کرتا۔ پتا چلا دل غافل ہے۔ اب حضور کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا انسان کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ مردہ ہے، غافل ہے، تو سارا انسان غافل ہے۔ اگر وہ حیات میں ہے، نور میں ہے، شعور میں ہے، تو سارا انسان ٹھیک ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلب، کہ وہ دل ہے، جو ٹھیک ہے تو سارا انسان ٹھیک ہے۔ آج ہمارے اندر یہی مسئلہ ہے، ہمارا دل غافل ہے۔ کسے پوچھو وہ کہتا دل نہیں کرتا۔ رب تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ فُرُطًا، اس کی پیروی مت کر جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کو اپنی یاد ہی بلا دی۔ آج ہم نے یہ چیز کبھی دیکھی نہیں، نہ پیر میں نہ مولوی میں، کہ اس کا دل ذاکر ہے یا نہیں ہے، وہ خود عمل والا ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے پیری مریدی سستی کر دی ہے۔ جگہ جگہ پیر بیٹھ گیا، 2 نمبر پیر بیٹھ گیا، کوئی ڈبہ پیر، کوئی رنگیلا پیر۔ ہم نے معیار یہ رکھ دیا پیری مریدی کا کہ پیسے دیتے جاؤ، فیض لیتے جاؤ، تعویذ لکھواتے جاؤ۔ کیا معیار یہ تھا؟ اولیاء تو آئے اس لیے تھے تمہارے دلوں کو روشن کریں، تمہیں رب کا قرب دیں، وہ عشق مصطفیٰ ہے سینوں میں۔ تو الحمدللہ اب اس مسئلے کا حل بھی بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پرفتن دور میں ایک ایسے ولی کامل ملے، ایک ایسی نسبت ملی جو حضور کے سچے وارث ہیں، جن کے قلوب میں وہ ذکر اللہ ہے، وہ حیات ہے جو حضور کے سینے مبارک سے چلی تھی۔ آج کے مسلمان کو سیدھا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس وقت کے بدو کو جو حضور کے دور میں تھا؟ یقیناً اس کو زیادہ مشکل ہے سمجھانا۔ تو کیا حضور نے درس دیا تھا؟ نہیں، وہ نگاہ پڑی تھی، صرف نگاہ پڑی تھی، بدلتے گئے تھے ان کے دل، وہی نگاہ چلی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اصل مقصد ہی یہ ہے رب کے فرمانے کا کہ وہ نور اولیاء کی شکل میں چلتا آیا، جو صحبت میں بیٹھ گیا اس کو وہ حیات نصیب ہو گئی۔ ہمیں ایسا مرشد ملا۔ میرے ساتھ میرے سینئر پیر بھائی سرکار پیر و مرشد کے خلفاء موجود ہیں۔ دیکھیں ان ہستیوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، کیا آپ میں اور ان میں واضح فرق نہیں ہو رہا؟ ناراض کوئی نہ ہو میری بات میں، مقصد بات سمجھانا ہے، کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ بتاؤ کیا فرق محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا یہ علماء ہیں؟ نہیں۔
یہ الفاظ ہیں؟ نہیں، یہ صوفیاں ہیں، ان کے دلوں میں وہ حیات پہنچی ہے، کسی ولی کامل کی نگاہ میں بیٹھے ہیں، آج سنت کے مطابق دستار بھی آ گئی، وہ سینے میں وہ چیز بھی آ گئی، سنت کے مطابق لباس بھی آ گیا، آج نماز مشکل نہیں لگتی، یہ داڑھی مشکل نہیں لگتی، حلال کھانا مشکل لگتا۔ لوگ کہتے ہیں حلال کماؤ گزارا نہیں ہوتا، وہ بیوقوف، حلال کماؤ تبھی تو گزارا ہوتا ہے، حلال کمانے سے تو گزارا ہوتا ہے۔ کتیا سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 7-8، سال میں 2 مرتبہ دیتی ہے، 14-17 بچے ہوتے ہیں اس کے۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 یا 1 دیتی ہے یا 2؟ برکت کس میں ہوتے ہیں؟ ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں، بکریوں کے یا کتوں کے؟ پتا چلا حلال میں برکت ہے، لیکن وہ دل تک وہ بات نہیں پہنچی، مردہ ہے، اندھیرا ہے اندر، علم ہے سب کو، لیکن پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں کیونکہ دل غافل ہے انسان کا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اپنے رب کو اپنے دلوں میں یاد کرو، لسانک نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، اتنا ڈرتے ہوئے آہو زاری سے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، تیری آواز بھی نہ نکلے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ کبھی تلاش ہی نہیں کیا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ غوث ثقلین کا مہینہ ہے، ان کی بات سناتا ہوں۔ سر الاسرار میں لکھتے ہیں زبان سے ذکر صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بندے کا دل اللہ کے ذکر میں آ جائے، یہ دل روشن ہو جائے۔ پڑھو سر الاسرار، پتہ چلے۔ کہو کہ سیفیوں نے لکھی ہے، لکھی سیفیوں نے نہیں ہے، سیفیوں نے غوث پاک سے فیض لیا ہے، سیفیوں تک وہ صحبت پہنچی ہے، آج نگاہ پڑتی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، بڑا اعتراض کرتے ہیں، بچہ پہلے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی بھی گھر کا ساتھی وہ جب سیفی ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھے گا، کوئی اعتراض نہیں، وہ آوارہ گردی کرے گا، کوئی اعتراض نہیں، جب وہ سنت میں آ جائے گا، ذکر اللہ میں آ جائے گا، نماز پڑھے گا، شریعت مصطفی پر چلے گا، اللہ کا خالص بندہ بنے گا، پھر کہیں گے او تو کن کے ساتھ لگ گیا، او تو کن کے پیچھے پڑ گیا، او خدا کا شکر ادا کرو وہ صحیح راستے میں لگ گیا۔ تو یہ مقصد حیات ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب بندہ سوچتا ہے کہ ہر وقت عبادت ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتی ہے۔ قرآن پڑھو، رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے ایسے مرد بھی ہیں کہ جو تجارت بھی کر رہے ہیں، جو باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد میں ہے، ان کے دل اللہ کی یاد میں ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسی مبارک ہستی تشریف لائے، میری مراد میرے پردادا مرشد سلسلہ سیفیہ کے بانی، اور ایسے جید عالم دین کہ آج کل جو لوگوں کو دیکھ کر کتابیں نہیں آتی آپ کو زبانی یاد۔ حضرت اخون زادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پاکستان میں آپ تشریف لائے اور نگاہ سے وہ چیز دی، وہ سینوں میں وہ کیفیات آئیں۔ آج جگہ جگہ سیفی پھیلے ہوئے ہیں، وہ نگاہ ناز ہے، وقت کا مجدد بن کے آیا وہ۔ لوگ حضور پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ جادو کر دیتے ہیں، یہی الفاظ ہمارے مبارک صاحب کے بارے میں لوگوں نے کہے کہ پتہ نہیں جادو کرتا ہے جی وہ پیر۔ یہ وارث ہونے کی سچی نشانی، جو باتیں حضور کے بارے میں ہوئیں وہی مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں ہوئیں۔ یہاں علماء موجود ہیں، اکثر مجھے جانتے ہیں، میں خود عالم دین انوار العلوم میں دورہ حدیث کر رہا ہوں، علم میں نے بھی پڑھا، ہر چیز تھی، لیکن وہ عمل وہ کسی شیخ کامل کی نگاہ سے ہی آتا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب تک نگاہ فیض نہیں پڑتی، دل بندے کا تبدیل نہیں ہوتا۔ آؤ ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو، اگر کہیں یہ چیز ملے تو لے لینا، اگر نہیں ملتی تو آؤ میرے مرشد ان کی بارگاہ میں بیٹھو۔ 23 اکتوبر کو بروز پیر بعد نماز عشاء سرکار پیر و مرشد پیر طریقت راہبر شریعت امام العاشقین حضرت پروفیسر ڈاکٹر کرنل حافظ محمد سرفراز محمدی سیفی تعالی اللہ حیاتہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔
23 اکتوبر کو آپ لوگوں کے لیے موقع ہے، آئیں اس ولی کامل کی زیارت کریں، مقصد حیات کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، سدا نہیں رہنا دنیا میں، ہم نہ نوٹ والے ہیں نہ ہم ووٹ والے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہ کروڑوں روپے کے بندے چاہیے۔ ہمارے پیسے تبھی پورے ہوں گے جب آپ میں سے ہر ایک جنت میں چلا جائے گا، ہر ایک حضور کا سچا عاشق بن جائے گا، اللہ کا خالص بندہ بن جائے گا، ہمارے پیسے تبھی پورے ہو جائیں گے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بہاڑی چوک آپ وہاں سے چلیں گے، نو بہار نہر والا جو روڈ ہے، بہاڑی جو جا رہا ہے روڈ، وہاں چلیں گے آپ، سلطان گھی ملز کے بالکل قریب رائل میرج کلب، مشہور میرج کلب ہے، آپ وہاں 23 اکتوبر بروز پیر، ابھی جو پیر آئے گا، آپ وہاں تشریف لائیں۔ آپ سب ہمارے لیے مہمان خصوصی ہیں، آئیں ولی کامل کی صحبت میں بیٹھیں، خود دیکھیں جس نے یہ ہیرے تراشے ہیں۔ آج دیکھو ان لوگوں کو، کیا سب سے الگ نظر نہیں آ رہے؟ کیا دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ ان کو صحبت ملی ہے، وہ رنگ ملا ہے، وہ نور ملا ہے۔ ہر کاریگر ایک نمونہ تیار کرتا ہے، یہ میرے مرشد کے سیمپل ہیں، دیکھو بنائے ہوئے، کیسے پیارے چہرے، سنت کے مطابق۔ کیا رب کو پسند نہیں آ رہے ہوں گے؟ کیا رسول اللہ کو ان امتیوں پر پیار نہیں آ رہا ہوگا جو اس کی شریعت پر چلتے ہیں؟ یہ داڑھی ہم کٹواتے ہیں، حضور نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی مجھ سے نہیں۔ کتنا بڑا فرمان ہے کہ میرا ہی نہیں ہے وہ، لیکن لگتا ہی نہیں برا، توبہ نعوذ باللہ کر کے اگلے دن پھر کتر دیتے ہیں، کیونکہ دل غافل ہے، مسئلہ دل میں ہے۔ جب تک دل کا کوئی علاج نہیں کرے گا، کوئی روحانی پیشوا نہیں ملے گا جس کی نگاہ سے تمہارے اندر روشنی آئے، علم بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ کس کو علم نہیں؟ دماغ روشن ہے لیکن ایلیمنٹ میں تمہارے ظلمات اندھیرا ہے۔ جب تک یہ ایلیمنٹ روشن نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ قلب میں روشنی آنے سے حیات ملتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترا 100 سالہ تعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی کامل ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا مولا روم نے، مثنوی شریف میں یہ لکھا ہوا، فرمایا گر تو سنگا خارا مرمر شوی، چوں صاحب دل نظر رسی گوہر شوی۔ فرماتے ہیں اگر تو پتھر ہے، اگر تو پتھر ہے، غافل ہے، رب کی یاد میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو جا کسی اللہ والے کے، کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ، صاحب نظر کے پاس بیٹھ، تجھے نگینہ بنا دیں گے، تجھے نگینہ بنا دیں گے۔ تو قدر کریں اولیاء کی، یہ اولیاء روز روز نہیں آتے۔ ہم نے شور مچانا ہے کہ ہمیں ایسا کامل مرشد ملا، جس کا کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں، جس کا کھائیں گے اسی کے گیت گائیں گے۔ اس مرشد کا چرچا کیوں نہ کریں کہ جس نے اپنا نہیں بنایا، جس نے اللہ کا بندہ بنایا، جس نے بنایا تو حضور کا سچا عاشق بنایا، اور جس نے بنایا تو حضور کا سچا امتی بنایا۔ تو اس لیے آپ سب کو دعوت ہے، ہمارا مقصد بھی یہی تھا محفل کروانے کا۔ ہر جمعرات کو یہاں بھی محفل ہوتی ہے، بعد نماز عشاء یہاں بھی ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں، جمعرات والے دن آپ تشریف لایا کریں، بعد نماز عشاء۔ ساری زندگی ہم نے اپنے کام کیے ہیں، زندگیاں گزار دی ہیں، 1 گھنٹہ تو یار اللہ کے ذکر کے لیے ہم نکال ہی سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی محفل ہوتی ہے، یہاں نہ بھی آئیں تو خصوص بالخصوص آپ سب کو دعوت ہے، 23 اکتوبر کو لازمی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر دلشاد صاحب سے آپ رابطہ کریں گے، وہ آپ کو لے آئیں گے ادھر اور مزید فتح سمجھائیں گے۔ تو بس سلام پڑھتے ہیں، اب گفتگو بس اتنی، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔